الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو بزرگو، کلام مقدس قرآن حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج 13 ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کی ابتدا بھی قربانی سے، انتہا بھی قربانی سے، درمیانہ حصہ بھی قربانیوں کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے. اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو آج سے 1400 سال قبل جمعہ کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور انہوں نے بھی قربانی کی وہ لازوال اور بے مثال داستان رقم فرمائی کہ زمانہ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر اس کے نگینے پر کیا نقش کروایا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقش فرمایا تھا: اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا. یہ ایک جامع دعا ہے. آج صرف کسی دعا کی تھوڑی سی تشریح کروں گا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کچھ عرض کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک کے بارے میں بھی آتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ نے انگوٹھی پہننی ہے، سونا تو مرد پر حرام ہے، چاندی کی آپ پہن سکتے ہیں 4.5 ماشا، اس سے زیادہ چاندی بھی نہیں پہن سکتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو انگوٹھی اپنے انگلی میں اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، اس کا طریقہ کار یہ تھا
کہ آپ شہادت کی انگلی میں انگوٹھی رکھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور ہم جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس کا نگینہ ہاتھ کی الٹی طرف ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگوٹھی تھی اس کا نگینہ نیچے کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتا تھا، اور اس پر لکھا ہوتا تھا محمد رسول اللہ. جب بھی آپ کہیں خطوط روانہ فرماتے، خطوط تحریر فرماتے، تو آپ اس انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے. یہ انگوٹھی مہر کا کام بھی دیا کرتی تھی. ایسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی تھی، اس پر بھی اس کے نگینے پر درج تھا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ ہی اپنے بندے کو کافی ہے. جس کا اللہ کفیل بن گیا اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ ہی اپنے بندوں کو کافی ہے. ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی تھی، اس کے اوپر یہ کنندہ تھا جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ عمر تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. موت کو یاد رکھ، تجھے کسی اور چیز کی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ تھے، ذو الہجرتین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی خاطر سب سے پہلے ہجرت فرمائی، اور اس خاندان نے جو ہجرت کی، ان کے بعد میری امت میں سب سے پہلا جوڑا، سب سے پہلا خاندان ہے جو اسلام کے لیے ہجرت کر رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت رقیہ کو لے کر حبشہ کی طرف پہلی ہجرت فرمائی، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف فرمائی. یہ اور لقب پایا ذو الہجرتین، دو ہجرتوں والے. اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو لفظوں میں آپ کی شان اور عظمت ارشاد فرمائیے کہ ان جیسی عظمت کسی اور کی نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ملائکہ مقربین ہیں، حافین حول العرش، جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، وہاں دوسرے فرشتوں کی رسائی نہیں ہے. یقالو، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین، ذو النورین انہیں کہا جاتا ہے. آسمان کے نورانی فرشتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اعزاز امت میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے. یہ ذو الہجرتین، ذو النورین، ذو البشارتین. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا. ورفیقی فی جنت عثمان، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا. اپنی انگوٹھی پر یہ کنندہ بھی کروایا ہوا تھا، اللہم احیینی سعیدا، اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما. سعادت والی زندگی تو اللہ نے پہلے عطا فرما دی تھی، آپ کے مانگنے کے بعد جو عطا فرمائی. آپ کی ولادت سے پہلے یہ سعادت کی زندگی ملی، ولادت سے پہلے آپ کا نسب مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کے ساتھ 5ویں پشت پر مل جاتا ہے. مثلا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 5ویں پشت پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دادا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا محترم ایک ہی تھے. 5ویں پشت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسب مل گیا. اور اگلی بات، اگلی سعادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پھوپھی تھی ام الحکیم حضرت بیضاء سلام اللہ علیہا. یہ اور حضرت عبداللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم تھے، یہ جڑواں بہن بھائی تھے. ام الحکیم یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی. اب یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں،
اور نبی علیہ السلام کا جو دادا ہے 5ویں پشت میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دادا ہے۔ اندازہ لگائیں اتنی بڑی قربت، اتنا بڑا قرب یہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری یہ تو آپ کی پہلے سے تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، اسلام لائے، خادم قرآن بن کر اسلام لائے، سعادت کی زندگی ملی، نبی علیہ السلام نے اپنی 2 رختے جگر ہم اپنے لیے وہ داماد تلاش کرتے ہیں جو حیا والا ہو، جو با کردار ہو، جو اچھا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام میدان بدر کی طرف تشریف لے گئے، بچی بیمار ہے، فرمایا عثمان اب ہر ایک صحابی تڑپ رہا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کی مائیت میں جہاد کے لیے جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ خواہش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، اللہ کے ہاں بدر کے شرکاء میں نام لکھوانا محمد کا کام ہے، میں نے تیرے نام لکھوا دینا ہے۔ چنانچہ بدر کے بعد جو مال غنیمت تقسیم ہوا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اگلے دن واپس تشریف لائے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے، بعد میں اپنے گھر میں تشریف لے جاتے۔ آپ مدینہ میں نہیں آئے، سیدھا جنت البقیع گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتی آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی نہیں ڈالی ہے، اوپر سلیبیں ڈال دی ہیں، اگر اجازت ہو تو سلیبیں ہٹا کر آپ اپنی بچی کا دیدار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد کی شریعت میں یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یہ اگر تیرے لیے اجازت نہیں، کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں تو میرے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ قیامت کے دن میں رقیہ سے حوض کوثر پر ملاقات کروں گا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میرے مولا میں رقیہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میری رقیہ وہ میری لخت جگر ہے جس نے وفات کے وقت اپنی والدہ کی وفات کے وقت جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ ہجرت حبشہ کے لیے حبشہ گئی ہوئی تھی، پیچھے اماں کا انتقال ہوا، آپ وہاں پر اماں کا دیدار نہ کر سکی، نہ اماں نے دیدار کیا حضرت رقیہ کا، نہ رقیہ نے دیدار کیا، دکھوں اور مصیبتوں میں رہی۔ اللہ میں محمد اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں نے رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ فرش پر کیا تھا، میری کلثوم کا نکاح اللہ نے عرش پر کر دیا ہے، عرش پر اللہ نے حضرت کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان وہ باحیا با کردار جوان ہے، اگر مجھ محمد کی 70 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو آپ نے چندہ کی اپیل کی، چندہ عطا فرمایا، آپ کے قدموں میں ڈھیر کیا۔ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پیسوں سے بھری ہوئی تھی، اور یہ دینار اور درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو آپ نے پیسے نچھاور کیے، نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کبھی پلٹتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ سے پلٹتے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔
پھر ارشاد فرمایا عثمان تیرا کوئی بھی عمل مجھے نقصان نہیں دے سکتا جو تو نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کیا ہے، آج کے بعد کوئی بھی عمل تجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ فرمایا لکل نبی کی رفیق، ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوگا، ورفیقی فی الجنت عثمان، اور میرا ساتھی میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق نبوت میں مقام نبوت کا لحاظ رکھتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود و شریعت کا لحاظ رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام جس جگہ بیٹھ کر واعظ فرمایا کرتے تھے، جس جگہ بیٹھ کر منبر کے جس درجے پر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد اس سے نیچے والے درجے میں بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس سے نیچے والے درجے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیٹھ کر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا وہاں بیٹھ کر خطبہ دیا۔ لوگوں نے شور مچایا، منافقوں نے اعتراضات کیے کہ ابوبکر صدیق نیچے والے درجے میں بیٹھے، حضرت عمر اس سے نیچے والے میں، عثمان پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اگر نہ بیٹھتے، وہ بھی نیچے والے درجے میں بیٹھتے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نیچے والے درجے میں بیٹھتے، پھر حضرت حسن کے لیے حضرت حسین کے لیے زمین کو کھودنا پڑتا۔ تو حدود و شریعت قائم کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو مشقت سے بچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی مسجد نہیں بنائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، پیسے بھی تھے اور حالات بھی سازگار تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی مسجد نہیں بنائی، میں نہیں بناتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر نے نہیں بنائی، میں نہیں بناتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پکی مسجد بنا دی۔ یہ حدود و شریعت تھی۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پکی مسجد نہ بناتے، روئے زمین پر پوری کائنات میں پکی مسجد کسی کو بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل فتوے پر تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ عشق نبوت پر تھا، وہ مقام نبوت دکھا رہے تھے، یہ حدود شریعت دکھا رہے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ میں جب سارے صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، سبائی منافقین کا ٹولہ آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے سمجھیں امامت کا، حکومت کا عمل وہی ہے جو امامت کرنا جانتا ہو، جو جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہو، وہی حکومت کرنے کا آل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصا پکڑ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک باغی اٹھتا ہے اور کہتا ہے عثمان خطبہ بند کر دو، ہم آپ کا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جاری رکھا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں شور برپا ہوا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور وہ عصا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا تھا، پکڑ کر اس عصا کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے بدبخت مجھے قتل کر دیتا، میری جان لے لیتا، اس عصا کو نہ توڑتا۔ یہ تو وہ عصا تھا جس کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لے کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی عصے کو ہاتھ میں پکڑ کر، ہاتھ میں لے کر ابو بکر نے خطبہ دیا، پھر اس عصا کو پکڑ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا۔ یہ وہ عصا تھا، تو نے ہمیں اس مبارک چیز سے محروم کر دیا۔ اس بندے کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس کے گھٹنے پر، جس گھٹنے پر رکھ کر اس نے نبی علیہ السلام کے اثر کی بے حرمتی کی تھی، اس کے پھوڑا نکلا، اس کی ٹانگ کٹ گئی،
ناسور ہوا، بالآخر ذلت کی موت مرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تھے، محصور کر دیا گیا، کھانا بھی آنا بند، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امیر المومنین اجازت دیجیے ہم جنگ کر لیں۔ فرمایا میں مدینہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، عثمان اللہ تجھے خلافت کا کرتا عطا فرمائیں گے۔ منافقین زور لگائیں گے کہ خلافت کا کرتا اتار دو، اگر خدا نہ خواستہ تم نے خلافت کا کرتا اتار دیا تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ اور فرمایا اس لیے میں مدینہ میں خون ریزی بھی نہیں چاہتا۔ فرمایا پھر ایسا کر لو، مکہ چلے جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ فرمایا شام چلے جاؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہیں، وہ آپ کی حمایت فرمائیں گے۔ فرمایا محمد کے شہر سے دوری مجھے برداشت نہیں ہے۔ 40 دنوں کے بعد وہ باغی اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت نائرہ آپ کی زوجہ محترمہ پاس بیٹھی ہے، حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ آپ نے جب دیکھا میری حرم پر حملہ ہوا ہے، اللہ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، مولا آج تو عثمان کی حرمت ہوئی، عثمان کی عزت ہوئی، تیری راہ میں قربان ہو گئی، اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹا گھوڑے پر، ایک سفید گھوڑے پر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر کے بعد آپ سے زیارت ہوئی ہے، آپ کی زیارت ہوئی ہے، آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا میں جلدی میں ہوں، میرے عثمان نے جو عمل کیا ہے اللہ نے عثمان کا نکاح ایک حور سے کرنا ہے، اس نکاح کی محفل میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی ہے، اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفے کی جب شہادت ہوتی ہے یہ باقی دفن نہیں کرنے دیتے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم ہیں، اور انہوں نے آ کر احتجاج جب کیا کہ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم ہوں، آپ کی عزت ہوں، ہمیں حکم نہیں ہے کہ بے حجابانہ طور پر باہر آؤ، اگر تم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو آپ کے جسم کو دفن نہ کرنے دیا تو میں رسول کی حرم خود باہر نکلوں گی، خود آ کر آپ کے جسد اطہر کو جنت البقیع میں لے جا کر دفن کروں گی۔ باقی دہل گئے کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم، آپ کی عزت، ام المومنین حضرت حبیبہ باہر آ گئی تو آسمان سے پتھر برس اٹھیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو وہ حرم ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ گھرانہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے شہداء اپنی نگاہوں کو جھکا کے محمد کا گھرانہ جنت کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اور جب انبیاء کو، اولیاء کو حکم یہ ہوگا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم اگر باہر آ گئے آسمان سے پتھر برسیں گے، وہ پیچھے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ کے پیروں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور سعادت وہ ملی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی مدینہ لے جائے۔ آپ وہاں پر جب کھڑے ہوں گے آپ کو نظر آئے گا کہ جب شام ہوتی ہے سائے ڈھکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کا سایہ بالکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر پہنچتا ہے، بالکل سیدھ میں قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جیتے جی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، اور مرنے کے بعد بھی وفا کی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ میرے عثمان سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بہت واقعات ہیں، ایک کتاب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر کہ آپ کے 100 قصے، کنواں وقف کیا، ویر روما کا کنواں جو ہے مدینہ کے ایک آدمی سے لے کر پورے مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا، جہاں بھی ضرورت ہوئی سب سے پہلے چندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایسے آپ نے 1000 اونٹ لدے لگائے غلے کے مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگ آتے ہیں کہ عثمان کس سے سودا کر رہے ہو؟ فرمایا میرا سودا تو ہو چکا ہے جو ایک کے بدلے میں 700 عطا کرتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن صبح کے وقت میں ہوئی۔ ایک شخص کا جنازہ آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے؟ فرمایا یہ منافق تھا، اس کے دل میں بغض عثمان تھا، اس لیے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ جامع قرآن تھے، ناشر قرآن تھے، خاتم قرآن تھے، اور جب شہید ہوتے ہیں خون کا قطرہ جو گرتا ہے قرآن کے صفحات پر گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر گرتا ہے۔ کسی کی شہادت کی گواہی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی دے گا، کسی کے شہادت کی گواہی کربلا کے میدان دیں گے اور ریت کے ذرات دیں گے، اور کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا کہ جب ان کی شہادت ہوئی اللہ کے قرآن کے سینے پر ان کا خون گرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا